نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 288 سورۃ الطلاق، آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ مدنی سورت ہے۔ طلاق کا لفظی معنی آزاد کرنا، چھوڑ دینا، اور یہ جدائی کی علامت ہے۔ اس کی بنیاد اختلاف ہے اور سبب برداشت کا باہم نہ ہونا۔ گھر کی دنیا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اور باہر کی دنیا ایک بڑا یونٹ ہے۔ انہی چھوٹے چھوٹے یونٹ سے ایک معاشرہ بنتا ہے، یعنی ایک گھر سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ایک گھر میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف گھر تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، اس لیے سوچ اور عادات کے فرق کی وجہ سے یا باہمی اختلافات کی وجہ سے بعض دفعہ اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ خطبہ نکاح کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 4 بار تقویٰ کا لفظ آیا ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات بڑھنے سے رک جاتی ہیں، پھر انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں طلاق کے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ سورۃ البقرہ کے احکامات کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے سورۃ الطلاق نازل ہوئی۔ طلاق اور عدت کے بہت سے احکام سورۃ البقرہ اور سورہ احزاب میں آ چکے ہیں۔ ان کی تکمیل سورۃ الطلاق میں ملنے والے احکام سے ہو رہی ہے۔ سورۃ التغابن میں ہم نے فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق اپنانے ہیں، اس بارے میں پڑھا تھا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن جب یہ معاملات گھروں میں سے اٹھ جاتے ہیں، یہ اخلاق فیملی لائف سے چلے جاتے ہیں، تو پھر باہمی اختلافات جنم لیتے ہیں اور پھر آپس میں لوگوں کا ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان ہوں تو پھر نتیجہ طلاق بھی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا ہے، کیونکہ عورتوں کے حقوق کے اوپر اس سورت میں بات ہوگی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سورۃ النساء ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، لیکن آگے چل کر یہ جمع کے صیغے میں بدل رہا ہے۔ اذا طلقتم، جب طلاق دو تم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف
اور مرتبے کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو ہی دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے، اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم ہے، کیونکہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے۔ ابو یعلا کی روایت میں آتا ہے، اور اسے بزار نے بھی روایت کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی، تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ حفصہ کو واپس لے لیں، اس لیے کہ وہ روزے دار اور تہجد گزار ہیں، اور جنت میں آپ کی بیویوں میں سے ہوں گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت حفصہ کو آپ واپس لے لیں۔ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، یعنی طلاق کا پختہ ارادہ کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر طلاق کے ارادے کی بات ہو رہی ہے کہ جب طلاق دو تم، یعنی طلاق کا ارادہ کرو تم عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے۔ ان دو لفظوں میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے کہ پھر ان کو طلاق دی جائے گی ان کی عدت کے لیے۔ لعدتہن میں لام توقید کے لیے ہے، یعنی عدت کے آغاز میں طلاق دو، مراد طہر کی حالت میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے جسمانی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دو۔ حالت طہر سے اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اور مسنون طریقہ طلاق ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ عورت کو حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے بغیر اس سے جسمانی تعلق قائم کیے، کیونکہ عدت گننے کا آغاز حالت طہر سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوں گے، اور ان کی عدت کا زمانہ طویل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر انہیں ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ حمل قرار پا جائے، اور اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ان کی عدت کا اعتبار حیض سے ہوگا یا وضع حمل سے ہوگا۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو جب طلاق دینا چاہے تو حالت طہر میں دے، ایسی حالت طہر جس میں اس نے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا۔ مسنون طریقہ طلاق تو یہی ہے، کیونکہ اگر کوئی شوہر حیض کی حالت میں طلاق دے گا تو وہ والے حیض عدت میں شمار نہیں ہوں گے اور عدت طویل ہو جائے گی۔ عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اگر حیض میں طلاق دی تو وہ حیض شمار نہیں ہوں گے عدت میں، پھر اس کے بعد 3 حیض اس کو عدت کرنی ہے، تو اس طریقے سے اس کی عدت طویل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں جسمانی تعلق قائم کیا گیا تھا تو ممکن ہے کہ حمل قرار پا جائے۔ پھر اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کی عدت کا اعتبار حیض سے کیا جائے گا یا وضع حمل سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے۔ تو ان 2 لفظوں میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ،
اور شمار کرو عدت کو. دوبارہ سے تاکید آئی ہے کہ اپنی متعلقہ بیویوں کی عدت کا زمانہ ٹھیک سے یاد کر لو. اب یہاں تک جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، جس میں ہم نے آپ سے مصنون طریقہ طلاق کے حوالے سے بھی بات کی کہ شوہر کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو حالت طہر میں دے، بغیر جسمانی تعلق قائم کیے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حالت حیض میں یا طہر کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے. اس کو فقہا طلاق بدعی کہتے ہیں، اور پہلے طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں. تو دو طرح کی طلاقیں سامنے آتی ہیں، ایک جو سنت طریقے پر ہے، جس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور دوسری طلاق بدعی. اب یہ طلاق بدعی کی کچھ صورتیں ہیں، مثلا ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، حالت حیض میں طلاق دی جائے، حالت طہر میں طلاق دی جائے جس میں جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو. ایک اور صورت بھی ہے کہ ایک طہر میں الگ الگ موقعوں پر 3 طلاق دے دی جائیں. تو یہ طلاق بدعی کی کچھ صورتیں ہیں. اب اس طلاق بدعی کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں. نمبر 1، جمہور علماء کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، یہ جمہور علماء کا خیال ہے. دوسری رائے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ اور اکثر محدثین کی رائے ہے کہ طلاق بدعی حرام ہے اور واقع نہیں ہوتی. نیز ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے گا تو صرف ایک ہی واقع ہوگی. اس لیے جس طرح حیض میں اور ایسے طہر میں طلاق دینا ناجائز ہے جس میں شوہر نے جمع کیا ہو اور طلاق واقع نہیں ہوتی، اس طرح ایک مجلس کی 3 طلاقیں بھی حرام ہیں. اس لیے صرف ایک واقع ہوگی، باقی 2 طلاقوں کو لغو قرار دے دیا جائے گا کہ یہ لغو طلاقیں ہیں. یہ علماء اپنی اس رائے میں ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی. ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ایسی حالت میں کہ وہ حائضہ تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ رجوع کر لے، پھر اسے حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر جب دوسرا حیض آئے اور وہ نہا لے تو تب اگر جی چاہے تو طلاق دے، یعنی اسی پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے. یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا. ان علماء کے نزدیک اس حدیث کا انہوں نے یہ فہم لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو مانا ہی نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو نہ مانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے کہ وہ طلاق ہوئی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے کہ اسے چاہیے کہ رجوع کر لے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے،
اور گناہ کا کام ہے، لیکن قانونی لحاظ سے ایک طلاق شمار ہو جائے گی، جو کہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے کہ اسے حکم دو کہ رجوع کر لے، کیونکہ رجوع کرنے کا تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی جب وہ ایک طلاق ہو گئی سنت کے خلاف جا کر، تو اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا خلاف سنت ہے، حرام ہے، لیکن تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی حدیث پر قیاس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وہ طلاق کینسل نہیں کی، حالانکہ خلاف سنت دی تھی ابن عمر نے، تو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا بھی خلاف سنت ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو پھر ہو جاتی ہے۔ دلیل یہی والی حدیث دیتے ہیں۔ اب اگر آپ قیاس کی حد تک دیکھیں تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جب نص موجود ہو، یعنی قرآن و سنہ موجود ہو، تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں۔ جب حدیث موجود ہے تو پھر تو قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال تک، یعنی حضرت عمر بھی جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ جب یہ نص موجود ہے تو پھر قیاس کرنا ناجائز ہے۔ قیاس کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، گیس کرنا۔ اب قرآن و حدیث کسی بھی حکم میں خاموش ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی حکم ملتا ہے، اس پر آج کے دور میں اگر کوئی ایشو آیا ہے تو اس حدیث پر، دلائل پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ مثلا شراب کا حکم حدیث میں ملتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اگر کسی کی بڑی مقدار نشہ دیتی ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ اس طریقے کے بڑے واضح دلائل شراب کو لے کر ہمارے دین میں ملتے ہیں۔ اب آج کل نئے نئے نشے آ گئے ہیں، ہیروئن، گانجا، جس بہت سارے نشے ہیں، اب ان کے بارے میں حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، تو پھر جو شراب سے متعلق روایات ہیں اس روایات کے ساتھ قیاس کیا جاتا ہے دیگر نشوں پر اور ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانا، گیس کرنا، کسی حکم کو معلوم کرنا دلائل کی روشنی میں۔ یہ تب ضروری ہے جب کوئی مسئلہ آ جائے اور اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم موجود نہ ہو، لیکن جب کسی معاملے کے بارے میں نص موجود ہے، قرآن کی آیات ہیں، حدیث موجود ہے، دلائل موجود ہیں، تو پھر قیاس کرنا ناجائز ہے، پھر قیاس کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو عدت کو، یعنی اپنی متعلقہ بیویوں کی عدت کا زمانہ ٹھیک سے یاد کر لو، کیونکہ اگر عورت ایسی ہے جسے پیریڈز یا حیض آتے ہیں تو 3 حیض کے ذریعے اس کی عدت کو شمار کیا جائے گا، اور اگر حیض آنا بند ہو گئے ہیں یا آنا شروع ہی نہیں ہوئے تو مہینوں سے اس کو شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل سے اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو عدت کو شمار کرنے کے ذریعے سے اللہ کے حق، طلاق دینے والے شوہر کے حق اور اس
مرد کے حق کی حفاظت ہوتی ہے جو اس عورت سے آئندہ شادی کرنا چاہے. اسی لیے اتنا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ عدت کو شمار کرو. احصوا العدہ، کہ اس حکم کے ذریعے اللہ کے حق، طلاق دینے والے شوہر کے حق اور اس مرد کے حق کی حفاظت ہوتی ہے جو اس عورت سے آئندہ شادی کرنے والا ہے. اور اس سے طلاق یافتہ عورت کے حق یعنی اس کے نان نفقے کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اگر عدت کو صحیح سے شمار نہ کیا جائے تو پھر بہت سے مسئلے مسائل جنم لیں گے. اور اتنا تاکیدی حکم اس لیے دیا گیا تاکہ شوہر دوران عدت رجوع کرنا چاہے تو کر سکے. عدت ختم ہونے پر عورت نکاح کر سکے، کیونکہ اگر رجوع کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر شوہر رجوع نہیں کر سکتا. اور جب تک عدت ختم نہ ہو عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس لیے اس کا درست شمار ضروری ہے.